اسی طرح سے اہل حدیث کے بارے میں یہ بھی اعتراض ہے کہ اہل حدیث اجماع امت کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ اعتراض بہت سارے وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اجماع کی تعریف معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اجماع کس کو کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن کہیں سے وہ لوگ یہ جملہ سن لیتے ہیں کہ اہل حدیث اجماع کو نہیں مانتے ہیں، اور وہ اسی جملے کو دہراتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دلیل ہم کو مل گئی ہے اہل حدیث کو غلط کہنے کے لیے۔ اجماع امت کو اہل حدیث مانتے ہیں، لیکن اجماع امت کو مانتے ہیں اور اجماع امت کو مانتے ہیں۔ اجماع امت کس کو کہتے ہیں؟ اجماع امت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دینی امور میں سے کسی امر پر امت کے مجتہدین کا جمع ہو جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دینی امور میں، دنیاوی امور میں نہیں، دینی امور میں امت کے عام لوگوں کا نہیں، مقلدین کا نہیں، مجتہدین کا اجماع ہو جانا۔ تو مجتہدین کا اگر کسی چیز پر اجماع ہوا ہے اہل حدیث اس کو مانتے ہیں، لیکن آج جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اب تو مجتہد نہیں آ سکتے ہیں، تو بھائی آپ اجماع کیسے آ گیا ہے؟ کیونکہ اجماع کی تعریف میں خود مجتہد کا ہونا ہے۔ ایک عامیہ آدمی جو خود اپنے جزئی مسائل کو نہیں جانتا ہے، وہ اتنے بڑے بڑے مسائل میں اجماع میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ جو خود کسی کے پیچھے چل رہا ہو، اس کے پاس دلیل نہیں ہے، وہ خود دلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اجماع امت کے اعتبار سے اہل حدیث کا یہ کہنا ہے کہ مجتہدین اگر کسی چیز پر جمع ہو جائیں، تمام کے تمام، اگر ایک بھی مجتہد اس میں شریک نہیں ہوتا ہے، اس کی رائے اس سے الگ ہوتی ہے، اس کی تحقیق الگ ہو جاتی ہے، تو اس کو اجماع نہیں مانا جاتا ہے۔ تو اہل حدیث کے نزدیک اجماع دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ سورہ النساء کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو کوئی رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی، اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلے، جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں پھیر دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر سبیل المؤمنین سے مراد اجماع امت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے یہی استدلال کیا ہے۔ تو ہم سبیل المؤمنین کو مانتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کے نزدیک اجماع اکثریت کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک اکثریت اجماع نہیں ہوتا ہے، اس کو جمہور کہا جاتا ہے۔ عام طور سے لوگ جس پر ہوں اس کو جمہور کہا جاتا ہے، لیکن اجماع اس کو کہتے ہیں کہ تمام مجتہدین کسی چیز پر جمع ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اجماع کی دلیل ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی لا یجمع امتی علی الضلالہ۔ امام ترمذی نے اور ابن ماجہ وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ تو پوری امت اگر کسی چیز پر جمع ہے تو دلیل ہو سکتا ہے، لیکن آج آپ دیکھیں کئی مسائل ہیں ان میں کتنا اختلاف ہے، اور پھر یہ کہنا کہ زیادہ لوگ اس کو مانتے ہیں لہٰذا یہ دلیل ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کیا کہا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملے کو پلٹاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زیادہ لوگ جس کو مانتے ہوں وہ صحیح ہے۔ اختلاف کی صورت میں ایک ہو اور ہزار ہوں، کوئی بھی صورت ہو، اگر اختلاف ہو جاتا ہے اہل علم کے مابین، تو اس صورت میں قلت اور کثرت دلیل نہیں بنتی ہے۔ اس صورت میں کتاب و سنت حجت ہوتی ہے اور زیادہ اور کم کا فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی برائی بیان کی جو کثرت کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تیرا طریقہ یہ ہو جائے کہ زمین میں تو اکثریت کے پیچھے چلنے لگ جائے، یعنی ایک آدمی طریقہ بنا لے کہ جس چیز میں میجارٹی جہاں دکھائی دے اس کے پیچھے چلنے لگے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اگر تو زمین میں اکثریت کے پیچھے چلنے لگ جائے تو وہ تجھ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ کیوں ایسا ہوگا؟ اس لیے کہ اکثریت کا حال کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اس لیے کہ انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ گمان کے پیچھے چلتے ہیں، وہ دلیل کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، بس قیاس آرائی کر لیتے ہیں، گمان لڑا لیتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اپنی طرف سے وہ بہت سارے جھوٹ گھڑ لیتے ہیں۔ تو قیاس کی بنیاد پر فیصلے کرنا اور جھوٹ کی بنیاد پر فیصلے کرنا
بے بنیاد چیزوں کی بنیاد پر فیصلے کرنا یہ اکثریت کا طریقہ ہوتا ہے، لہٰذا جو آدمی اکثریت کے پیچھے چلے گا لا محالہ وہ اسی میں مبتلا ہوگا جس میں یہ گئے ہیں۔ اس لیے یہ طریقہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر قلت میں بھی دلیل ہے تو وہ صحیح ہے، اگر اکثریت کے پاس دلیل ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہمیشہ اکثریت کی مخالفت کریں، بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اکثریت ہو یا اقلیت ہو، دونوں میں جس کے پاس دلیل ہے اس کی بات کو حق اور صواب تسلیم کرتے ہیں۔